امام علی مقام بیویوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے خیموں میں پہنچا رہے تھے، صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ سیدہ شہر بانو نے کہا، میرے سر کے تاج، عباس بھائی پانی نہ لا سکے، علی اصغر کی پیاس نہ بجھا سکے، مگر اس بچے کی حالت کو دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر اس بچے نے میری گود میں دم توڑ دیا تو ساتھ میرا دم بھی نکل جائے گا، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ۔ فرمایا میں کس طرح پیاس بجھاؤں؟ شہر بانو نے کہا، میرے سر کے تاج، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر اس بچے کو گود میں اٹھا لو اور ان کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، شدت پیاس سے بے تاب ہے، تڑپ رہا ہے، بیویوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو شاید کسی کو ترس آ جائے، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، یہ تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا، شہر بانو مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مہریں لگ چکی ہیں، لیکن میں تمہاری اس آس اور امید کو بھی پورا کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ امام علی مقام نے 6 ماہ علی اصغر، وہ کلی چمن زہرا کی، وہ کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی، اس کو گود میں اٹھا لیا، یزیدیوں کو دکھایا، فرمایا بدبختو میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی انتقام بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اگر تم اس کو پانی پلا دو گے تو یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے۔ بدبختو بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون بچہ ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ درے نجف ہے، بانوئے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آپ کی۔ آپ یہ فرما رہے تھے، ایک ظالم بدبخت جس کا نام تھا ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، نشانہ باندھ کے اس ظالم نے اس زور سے تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے حلق میں آ کر لگا، علی اصغر پر ایک لرزہ سا طاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے، حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے۔ جس وقت ظالم نے تیر مارا، علی اصغر کی روح پرواز کر گئی، امام نے تیر کھینچا، آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا، آپ نے وہ ہاتھ اپنی داڑھی پر مل لیا، فرمایا میں اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میری داڑھی پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا۔ مولا کریم دیکھ لے یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت امام نے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ننھی سی لاش جو خون میں نہا چکی تھی اس کو اٹھا کر لا رہے تھے، بیویوں کو خیال تھا کسی کو ضرور ترس آ گیا ہوگا، کسی نے ضرور پانی پلا دیا ہوگا، مگر ان کے کلیجے پھٹ گئے جب انہوں نے ننھی سی لاش کو بھی خون میں نہائے ہوئے دیکھا، اور امام فرما رہے تھے لو بانو اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، دشمنوں نے اس کی پیاس بجھا دی ہے مگر پانی سے پیاس نہیں بجھائی، تیر مار کے پیاس بجھائی ہے۔ ننھی سی لاش کو علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور ماں یہ کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔
میری گود میں تڑپنے والا پھڑکنے والا تیری آغوش میں کس طرح آرام سے سویا ہوا ہے۔ میرے دوستو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر شدت پیاس سے نہیں تڑپ رہے تھے، پیاس کی بے تابی کی وجہ سے مضطرب نہیں تھے، بلکہ وہ بھی شوق شہادت میں بے تاب تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تاریخ کے صفحات پر اپنے معصوم خون سے یہ نقش کرنا چاہتے تھے کہ میری معصومیت دیکھو اور ان کے ظلم اور ان کی جفا کو دیکھو کہ ان بدبختوں ظالموں نے میرے جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا۔ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب امام علی مقام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی اوسط، لقب تھا زین العابدین۔ وہ بیمار تھا، امام علی مقام اس کے پاس گئے، اس کو چند وصیتیں فرمائیں۔ جوان بیٹا علی اوسط، بیمار بیٹا لرزتے اور کانپتے ہوئے اٹھا، امام نے بڑی جلدی سے اس کو سنبھالا، آغوش میں لیا، اور علی اوسط زین العابدین بڑی سوز بھری دردناک آواز سے یہ کہہ رہے تھے، ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی راہ حق میں شہید ہوں گا، میں بھی اپنی جان راہ حق میں قربان کروں گا۔ امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چوما اور فرمایا، بیٹا تجھے بھی رخصت کر دوں تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا، تم ہی میرے ایک فرزند ہو، اب تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ سنو، میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لگتے جگر، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، ان کے ساتھ بطور محرم رہنا، میرے فرزند نانا جان کی شریعت اور سنت پر عمل کرنا، میرے لگتے جگر یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور بے کسوں کی دستگیری کرنا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ اور اے میرے لگتے جگر، جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانے کو میرا سلام کہنا، آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا، نانا میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ لیا، مگر تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا، گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے خون سے تیرے گلشن کو تازگی اور شگفتگی بخش دی ہے۔ آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری، اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی، یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی، جانشینی سپرد کی، صبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا۔ اب امام بیبیوں کے خیمے میں آ گئے، جب بیبیوں کے خیمے میں آئے تو فرمایا، لو تم پر میرا سلام ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ذرا فطری تقاضوں کو سامنے لا کر ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت ان بیویوں کا کیا حال تھا، ان پر بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ باہر دیکھتی تھیں تو لاشوں کی قطاریں نظر آتی تھی، اندر دیکھتی ہیں تو بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے ہیں، خیمے سوگوار اور پریشان نظر آتے ہیں۔ یہی ایک سہارا باقی رہ گیا تھا، یہی ایک تاجدار باقی تھا، اب یہ بھی جدا ہونے والا تھا۔ ذرا فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے، اس وقت ان بیویوں کی کیا حالت تھی۔ میں کہتا ہوں، ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں اور ہاتھ دل فیل ہو جاتی ہیں۔ یہ انہی کا صبر تھا کہ وہ برداشت کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو خاص صبر کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔